नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे साथियों, तमाम मेरे सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त एक नए बयान के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे साथियों, आज का जो मेरा मौजू है वो अल्लाह पाक की रज़ा और अल्लाह पाक की खुशनुदी और अल्लाह पाक पे मर मिटने के लिए और अल्लाह पाक पे क़ुरबान होने के लिए हमें अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ कर देनी चाहिए। अल्लाह पाक की रज़ा और अल्लाह पाक के तमाम जो अहकामात हैं, अल्लाह पाक के जितनी भी खुशनुदी के लिए हमें काम करने चाहिए, वो हमें जन्नत में इतना मज़ा नहीं आएगा जो दुनिया में रह के हम अल्लाह पाक की खातिर कुर्बानियाँ देंगे तो वो मज़ा हमें जन्नत में नहीं आएगा। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में नमाज भी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि जन्नत में नमाज नहीं होगी। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जन्नत में नमाज नहीं होगी तो उस जन्नत में रहने का क्या फ़ायदा, उस जन्नत में नमाज ही नहीं होगी। तो वो लोग ऐसी नमाज़ें मेरे दोस्तों पढ़ते थे कि वो जन्नत में हालांकि किस चीज़ की कमी होगी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी, लेकिन नमाज की इतनी लज्जत थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर, उनके वजूद में ऐसी लज्जत थी कि वो जन्नत में भी उन लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें नमाज़ पढ़ने का मौका मिले, हम उधर ही नमाज़ पढ़ेंगे। हालांकि जन्नत में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह पाक की अज़ीम शान जन्नत में इंसान तरह तरह की नेमतें उसको मिलेंगी, जिसकी वो ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा वही उसी को वही उधर पाएगा। तो अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए वक्फ़ कर दो, अल्लाह पाक की पे क़ुरबान होने के लिए 24 घंटे तैयार रहो, अल्लाह पाक को खुश करने के लिए और अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए अपने आप को 24 घंटे तैयार रखो कि हमें वो काम करें जिससे अल्लाह पाक खुश हो और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो। ये सांस मेरे अल्लाह, मेरे मालिक मौला ने, मेरे खालिक ने दिए हैं, ये उसी दिन ख़त्म होंगे जिस दिन वो चाहेगा। उसी ने ये जिस्म हमें अता फ़रमाया, उसी ने हमें बोलना सिखाया, उसी ने हमें पढ़ना सिखाया, उसी ने हमें दिमाग दिया, तंदुरुस्ती दी, तवाना ज़िंदगी दी। हम दुनिया में रहे, दुनिया में भेजने का जो मकसद है उसका, वो सिर्फ उसने हमें एक ही बात बताई है कि मेरा मकसद दुनिया में आपको इंसान इस भेजने का ये मकसद है कि तो सिर्फ मेरी इबादत कर बस। रिज़्क़ जो है उसका मेरे अल्लाह, मेरे खालिक मौला ने पूरी दुनिया से वादा फरमाया कि मैं दुनिया में रहकर आपको रिज़्क़ मैंने देना है। और इंसानों और जिनों को फरमाया कुरान में अल्लाह पाक ने कि मैंने सिर्फ़ आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए और अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए अपने आप को वक्फ़ करो, क्योंकि ये जिस्म उसी का है और उसी की तरफ लौट कर चला जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि जितनी भी करतूत दुनिया में करके आएगा उसकी सज़ा और जज़ा मेरे पास ही आकर आपको मिलेगी। दुनिया में मैंने तेरी रस्सी लंबी कर दी है, तेरी रस्सी ढीली कर दी है, जितना दूर भागता है भाग, जितना दूर जो भी हम कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें नहीं पूछ रहा, हमसे कोई बात पुरस नहीं हो रही। अगर बात पुरस होगी तो वो कब्र में होगी और कल क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में होगी। अभी हमारे पास अल्लाह पाक ने हमारी
رسی کو لمبا کر دیا ہے، ڈھیل ہمیں دے دی گئی ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے قرآن پاک کے ذریعے، اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ پاک کو دنیا میں راضی کر کے جانا اور اللہ کے رسول کو دنیا میں راضی کر کے جانا ہی ہمارا زندگی کا اصل مقصد ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اپنا مقصد بھلا کے اللہ پاک کو ناراضگی اس دور میں جو چل رہا ہے، اللہ پاک ہم سے ناراض ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں تک اگر ہمیں دینی پڑیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ یہ جان اسی کی دی ہوئی ہے میرے دوستو، یہ جان اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر چلی جائے گی۔ یہ سانس اسی نے ہمیں عطا فرمائے، یہ زبان اسی نے میرے اندر رکھی جس سے میں بول رہا ہوں، تو کیوں نہ ہو اس زبان سے ہم اس مالک، اس خالق، اس بادشاہوں کے بادشاہ، پوری کائنات کے مالک کا ذکر کیوں نہ کریں، کیونکہ میرے اللہ اور میرے خالق مولا نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ مقصد اگر وہی مقصد ہم بھول جائیں تو پھر ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں پھر مر جانا چاہیے، کیونکہ مرنا تو ویسے بھی ہے ہم نے، کیوں نہ ہو ہم اس مقصد کے تحت جب مریں گے کہ جو مقصد ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیج کے مقصد کے بھیجا، وہ مقصد اگر ہم حاصل نہ کر سکے تو پھر ہماری جو آخرت ہے وہ میرے دوستوں انتہائی بھیانک ہوگی۔ اللہ نہ کرے ہم ایسے مقصد لے کر دنیا سے جائیں جس سے ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہو۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو میرے دوستو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ پاک اپنی پکڑ میں کسی کو بھی نہ لے، کیونکہ اس کی پکڑ میں جو بندہ آ جاتا ہے پھر وہ اس کو اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ جس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں تو اس کو سخت عذاب دیتا ہوں، سخت پکڑ میں اسے پکڑ لیتا ہوں۔ تو اس لیے اپنا مقصد میرے دوستو یاد کرو کہ ہمارا مقصد دنیا میں صرف اللہ پاک کی رضا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، صرف مقصد ہے تو اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرنی ہے اور اللہ پاک کی احکام بھی پورے کرنے ہیں، اور دل کو اس طرح نرم کرنا ہے، دل کو ہر ایک مسلمان کے لیے غیبت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو یہ دل، اور دل میں کینہ بغض نہ ہو دوسروں کے لیے، وہ دل لے کے ہم اللہ پاک کے پاس جائیں گے انشاءاللہ ہماری اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ ویسے بھی ہمارے مسلمان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کا ہمارا مقصد ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ایسے ہی گھومتا رہوں گا، ایسے ہی پھرتا رہوں گا، جو بھی کرتا رہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو وہ تو زندگی گزار کے چلا جائے گا، لیکن جب مرے گا تو اس کی زندگی کا انجام جو ہوگا وہ اسے قبر میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے دنیا میں رہ کر، دنیا میں اللہ پاک کی زمین میں قدم رکھ کے میں نے کیا کیا فساد نہیں مچائے، کیا کیا برائیاں میں نے نہیں کی۔ تو یہ تو اس دن ہی پتہ چلے گا جس دن انسان منو مٹی تلے دفن ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنا مقصد ہمیشہ یاد رکھا کرو میرے دوستو کہ ہمارا مقصد، میرے اللہ نے مجھے صرف اس مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا کہ میں نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری اس زندگی کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، نہ کہ میں یہود و نصارہ کے غیروں کے طریقوں پہ چل کے زندگی جب ہم گزاریں گے تو یہ اس زندگی کا پھر کوئی مقصد نہیں، پھر مرنا تو ویسے بھی ہم نے ایک دن مر جائیں گے، لیکن مریں ایسے کہ جیسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جس طرح گزاری، صحابہ اکرام نے جس طرح زندگیاں گزاری، ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگیوں کو گزاریں، تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے، اور کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے آگے جب ہماری حاضری ہوگی تو ہم وہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ میرے دوستو، کوئی بندہ 60 سال کا مر جاتا ہے، کوئی بندہ 40 سال کا مر جاتا ہے، کوئی بندہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، موت کسی کو بتا کے نہیں آتی، تو ہمیں بھی موت بتایا کہ نہیں آئے گی،
کہ میں کب آ رہی ہوں، کسی کو کوئی پتہ نہیں موت کس ٹائم ہے۔ تو موت کی تیاری سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ سب سے جو پہلا ہمارا مرحلہ ہے وہ قبر کا ہے۔ ہم نے قبر میں جب ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن بھی ہم اللہ پاک کے آگے سرخرو ہوں گے۔ اس لیے جب بھی قبرستان میں جایا کرو زیادہ، اور کثرت کے ساتھ قبرستانوں کو چکر لگایا کرو، وہاں جا کے دیکھو کہ جو لوگ دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلتے تھے اور جو آپ کے محلے میں رہتے تھے کئی سو سال پہلے جو لوگ مر گئے، ان کی قبریں جا کے دیکھو، ان کو نام نشان ہی باقی نہیں رہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی ایک دن قبرستانوں میں جا کے دفن ہو جانا ہے اور وہاں صدیاں گزارنی ہیں، پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی قبر کی تیاری اور اللہ پاک کی رضا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبی پر چل کے ہی میرے دوستو ہماری دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، دنیا تو ویسے بھی ختم ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ میں میرے جیسے دوستو آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو اس فانی دنیا سے جاتے وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا مقصد یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مقصد ہمارا دنیا میں رہنے کا صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ میرے دوستو اس بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا۔ اگر میری ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دو، اس کو لائک اور شیئر کرو تاکہ تمام میرے آنے والی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک میرے دوستو تمام سب دوستوں کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔